جب آزمائش آتی ہے تو انسان مختلف راستے اختیار کرتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے کیا فرمایا اور کیا عمل کیا؟ اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس قدر عاجزی سے فرمایا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کی کوئی نشانی ظاہر فرماتے ہیں تو ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں ہمیں سب سے بہترین رہنمائی رسول اللہ کی مبارک زندگی سے ملتی ہے۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم کے زمانہ مبارک میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فوراً یہ فکر ہوئی کہ ایسے موقع پر رسول اللہ کیا عمل فرمائیں گے۔ جو حضرات اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے وہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے، یہاں تک کہ وہ نوجوان بھی جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے اپنی مشق چھوڑ کر حاضر ہو گئے کہ اپنے نبی کا مبارک عمل دیکھ سکیں۔ رسول اللہ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور نماز کسوف ادا کی۔ یہ نماز اتنی طویل تھی کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشقت طاری ہو گئی۔ نماز کے دوران اپنے نہایت عاجزی کے ساتھ روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے رہے، اے میرے رب، کیا اپنے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں ان لوگوں کے درمیان موجود ہوں ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اب انہیں عذاب نہیں دیں گے؟ یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت 33 میں فرمایا ہے۔ نماز کے بعد رسول اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نصیحت فرمائی کہ جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، نماز ادا کرو، خوب دعائیں مانگو، استغفار کرو اور صدقہ دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ مناظر دیکھ لیتے جو مجھے آخرت کے بارے میں دکھائے جاتے ہیں تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یہ صرف گرہن کے وقت ہی نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی محبت اور امت کی خیر خواہی سے بھرپور تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ پوری رات نماز میں روتے رہے اور سورہ مائدہ کی آیت 118 بار بار تلاوت فرماتے رہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ، اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو پورا اختیار حاصل ہے، کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ہی ان کے مالک ہیں، اور مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو بھی آپ ہی مختار ہیں، کیونکہ آپ زبردست قدرت والے اور کامل حکمت والے ہیں۔ آپ کی معافی بھی آپ کی قدرت اور آپ کی حکمت کے مطابق ہے۔ رسول اللہ پوری رات اسی مضمون کو دہراتے روتے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کس قدر عاجزی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ وہ ایک رات قرآن مجید کی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن مجرموں کو نیک لوگوں سے الگ کر دینے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس منظر کا تصور ہی اللہ والوں کو رلا دیتا تھا کہ نامعلوم ہمارا شمار کس گروہ میں ہوگا، فرمانبرداروں میں آ مجرموں میں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانی ظاہر ہو یا زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، کثرت سے دعا اور استغفار کرنا چاہیے، اور حسن استطاعت صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے، کثرت سے استغفار کرنے اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔